اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وکم اہلکنا من قریۃ بطرت معیشتها فتلک مساکنہم لم تسکن من بعدہم الا قلیلا وکننا نحن الوارثین وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون۔ سورہ قصص آیات 58 سے 60۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا، اور کتنی ہی ہم نے ہلاک کر دیں، من قریۃ، بستیوں میں سے، بطرت معیشتها، وہ اتراتے تھے اپنی معاشی حالت پر۔ پچھلی آیت مبارکہ میں ہم نے یہ بات جانی تھی کہ مشرکین مکہ اس خدشے کا اظہار بھی کرتے تھے اور کہتے تھے ان نتبع الہدی معک نتخطف من ارضنا، اگر ہم نے آپ کی بات مان لی، آپ کی اتباع کر لی تو ہمیں اس زمین سے اچک کر لے جائیں گے۔ تو گویا انہیں حق کے مقابلے میں اپنی معیشت کی زیادہ فکر تھی، دنیا ان کا مطمع نظر تھی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ تم سے پہلے بھی بہت سی ایسی قومیں تھیں جو معاشی لحاظ سے بھی بہت مستحکم تھیں، انہیں بھی اپنے معاشی حالات پر بڑا ناز تھا، لیکن ان بہتر معاشی حالات نے بھی ان کو بچایا نہیں۔ باطرہ کا لغوی معنی اکڑنے، اترانے اور فخر کرنے کے ہیں۔ تو جب معاشی صورتحال اس قدر بہتر ہو کہ اس پر کوئی اترانا شروع کر دے، یہ تبھی ہوتا ہے جب وہ دوسروں سے بہت بہتر ہوں۔ فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ، پس یہ ان کی بستیاں ہیں، لم تسکم من بعدہم، جو ان کے بعد آباد نہیں ہوئیں، کہ ان بستیوں کے آثارات، کھنڈرات، بچے کچے مکان اب بھی موجود ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی پکڑ آئی تو سب یہیں کے یہیں رہ گئے، ان بستیوں کو دوبارہ کسی نے آباد ہی نہ کیا، الا قلیلا، مگر تھوڑا ہی، گزرگاہ کے طور پر، عجائب کے طور پر، یا کوئی اپنے ریوڑ کو وہاں سے لے کر گزرا، باقی مستقل ٹھکانہ ان بستیوں کو کسی نے بھی نہ بنایا۔ اور اہل مکہ کو یہ تنبیہ اس لیے کی جا رہی ہے کہ زیادہ تر یہ بستیاں مکہ کے آس پاس تھیں، شام جاتے ہوئے ان کی گزرگاہ پر پڑتی تھیں۔ وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، اور ہم ہی اس کے وارث ہوئے، کہ زمین پہلے بھی اللہ ہی کی ملکیت ہے، اللہ نے کچھ عرصے کے لیے ان کو آباد ضرور کیا، لیکن جب انہوں نے اللہ کے احکامات سے روگردانی کی، اللہ تعالیٰ نے یہ بستیاں اور علاقے ان سے خالی کروا لیے، اور اللہ ہی ان چیزوں کا وارث رہا۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ، اور نہیں ہے آپ کے رب، مہلک القریٰ، بستیوں کو ہلاک کرنے والا، حتیٰ یبعث، یہاں تک کہ بھیج دے، مبعوث کر دے، فی امہا رسولا، ان کی مرکزی بستیوں میں کوئی رسول، یعنی جب تک اللہ تعالیٰ کسی پیغمبر کو مبعوث نہ فرما دیں، اس قوم پر حجت قائم نہ کر دیں، تب تک اللہ تعالیٰ اس بستی کو ہلاک نہیں کرتے۔ ہاں، جب انبیاء آ جاتے ہیں، اللہ کا پیغام پہنچا دیتے ہیں، اور پھر بھی قومیں اعراض کرتی ہیں، منہ پھیرتی ہیں، تو پھر اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ تو تنبیہ ہے اہل مکہ کے لیے بھی کہ اب تک اگر تم بچے رہے ہو تو اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مکہ میں کوئی نبی نہیں آیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ کو بھیج کر حجت قائم کر دی ہے، اور جب بھی یہ انبیاء بستیوں کی طرف آتے، یتلو علیہم آیاتنا، انہیں ہماری آیتیں پڑھ کر سناتے، اللہ کے پیغام کو ان تک پہنچاتے۔ وما کننا مہلک القری، اور نہیں ہیں ہم بستیوں کو ہلاک کرنے والے، الا، مگر، سوائے، واہلھا ظالمون،
کہ ان کے باشندے ظلم ڈھانے والے بن جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کسی بھی بستی کو ہلاک نہیں کرتے جب تک اس کے باشندے اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والے نہ بن جائیں۔ تو ظلم ڈھانے سے مراد یہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آیا، انہیں تنبیہات کی گئیں، اس کی انہوں نے ذرا پرواہ نہ کی اور اپنے کفر اور شرک پر اڑے رہے، اپنی جہالت کے باوجود گھمنڈ میں پڑے رہے، اور بالآخر انہیں ہلاک کر دیا گیا۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ، اور جو کچھ تمہیں عطا کیا گیا ہے، فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، پس یہ دنیا کا ساز و سامان ہے، وَزِینَتُهَا، اور اس کی زینت ہے۔ اب یہ خطاب براہ راست قریش کے سرداروں سے ہے، جن کو اپنی خوشحالی پر اور آسودگی پر بڑا ناز تھا، اور بارہا وہ یہ بھی کہہ دیتے کہ تم جو نئے دین کو ماننے والے ہو، محمد الرسول اللہ کی اتباع کرنے والے ہو، تم لوگ اپنا حال بھی دیکھ لو اور ہمارا حال بھی دیکھ لو۔ اگر تم سچ پر قائم ہوتے تو تم دنیاوی لحاظ سے بھی ہم سے بہتر ہوتے۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے ان کو زیب و زینت، مال و متاع عطا کر رکھا تھا، وہ اسے اپنے حق کی نشانی سمجھ بیٹھے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو یہ کچھ تمہیں دیا گیا ہے، یہ تو دنیا کا ساز و سامان ہے، اس کی زینت ہے۔ وما عند اللہ، اور جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، خیر، بہتر ہے، وابقا، اور باقی رہنے والا ہے، پائیدار ہے۔ دنیا کی کوئی بھی چیز اچھی سے اچھی ہو لے لیں، کچھ ہی عرصے کے بعد اس کا حسن اور پائیداری سب جاتی رہتی ہے، جبکہ اللہ کی جنتوں میں ایسی نعمتیں ہیں کہ جن کو بقا بھی حاصل ہے اور جن کو زوال بھی نہیں ہے۔ افلا تعقلون، تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ عقل سے کام لو تو اس دنیا کی حقیقت آخرت کی زندگی کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ وہاں کا تو ایک دن ہمارے 1000 سال کے برابر ہے۔ اس لحاظ سے ہم ساری زندگی بھی جئیں، 60-70 سال گزاریں، تو وہاں کے ایک دن کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یقیناً اہل عقل، اہل خرد آخرت کو دنیا پر ترجیح دیتے ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اس دنیا کی حقیقت سے آشنا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔